دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ایک ملک کے پریزیڈنٹ نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے چیلنج کرنے کے بعد وہ صبح کا سورج نہیں دیکھ سکا، اور کیسے ایک بادشاہ نے خانہ کعبہ کو گرانا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے برباد ہونے والے اس دنیا کے سب سے بدبخت لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تانکریڈو نیفس۔ دوستو دنیا میں ایسے بہت سے منافق لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے۔ ایون کچھ لوگ اتنے بدبخت ہیں کہ وہ اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑا سمجھتے ہیں، لیکن پھر جب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا دینے پر آتا ہے تو ان کا وہ حال کرتا ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ یہ جو منحوس شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ یہ برازیل کا ایک بہت ہی فیمس پولیٹیشین تھا۔ اس کی عمر 74 سال تھی اور مذہب کے اعتبار سے یہ ایک عیسائی تھا۔ 1985 میں اس نے برازیل کے اندر نئے پریزیڈنٹ کے ہونے والے الیکشن میں حصہ لیا۔ کیونکہ یہ ایک فیمس پولیٹیشین تھا اور اس نے بہت سی سیاسی خدمات بھی سر انجام دی تھیں تو اسے پورا یقین تھا کہ یہ الیکشن جیت جائے گا۔ لیکن پھر اس نے غرور میں آ کر کہا کہ اگر اس کے حصے میں 5 لاکھ ووٹ آ گئے تو معاذ اللہ خدا بھی اسے پریزیڈنٹ بننے سے نہیں روک سکتا۔ اس نے اتنے بڑے الفاظ بک تو دیے تھے لیکن اسے اپنے انجام کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ 15 جنوری 1985 کو جس دن الیکشن ہونے تھے اس سے صرف ایک دن پہلے یہ شدید بیمار پڑ گیا۔ اسے اچانک پیٹ میں اتنا شدید درد اٹھا کہ یہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ جب ڈاکٹرز نے اس کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ کینسر کے آخری سٹیج پر کھڑا ہے۔ یہ الیکشن سے ایک دن پہلے ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا تھا۔ پھر اگلے دن الیکشن ہوئے تو یہ الیکشن جیت کر برازیل کا پریزیڈنٹ بن گیا۔ یہ پریزیڈنٹ تو بن چکا تھا مگر اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ یہ ICU میں پڑا تھا اور اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ 38 دن تک یہ اسی حالت میں پڑا رہا۔ ایون اس دوران اس کی 5 سرجریز ہو گئیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخرکار 21 اپریل 1985 کو ہاسپٹل میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس بدبخت نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ یہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ یہ پریزیڈنٹ تو بن گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی توفیق نہیں دی کہ یہ اپنا عہدہ سنبھال سکے۔ مرلین مونرو۔ دوستوں مرلین ایک فلم سٹار اور سنگر تھیں۔ یہ 1 جون 1926 کو لاس اینجلس میں پیدا ہوئی تھی۔ جب یہ چھوٹی تھی تب اس کے پیرنٹس کی ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی اور اسے یتیم خانے بھیج دیا گیا۔ اس نے اپنا بچپن یتیم خانے میں ہی گزارا تھا اور وہاں رہ کر ہی اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی۔ 1945 میں جب ورلڈ وار 2 چل رہی تھی اس وقت مرلین ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ پھر ایک دن اس کی ملاقات ایک فوٹوگرافر سے ہوئی۔ اسے ماڈلنگ کا بہت شوق تھا اور اس فوٹوگرافر نے اسے ماڈلنگ کی آفر دی۔ اس طرح مرلین نے اپنے کیریئر کی شروعات کی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک مشہور ایکٹریس بھی بن گئی۔ کچھ عرصے بعد اس نے ایکٹنگ اور ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ سنگنگ اور رائٹنگ بھی شروع کر دی جس سے اس کا فیم اور زیادہ بڑھ گیا۔ مرلین کی لائف بالکل پرفیکٹ جا رہی تھی اور اس کے پاس دولت اور شہرت یہاں تک کہ دنیا کی ہر چیز موجود تھی، لیکن یہ خدا کو نہیں مانتی تھی۔ 1962 میں ایک دن یہ فلم کی شوٹنگ کے لیے ایک چرچ میں گئی ہوئی تھی۔ جب یہ چرچ میں تھی تو وہاں موجود پادری سے مذہب کی بات پر اس کی بحث اسٹارٹ ہو گئی۔ پادری اسے خدا پر یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یہ عورت خدا کے وجود سے ہی انکار کر رہی تھی۔ پھر اسے شدید غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ اسے خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بدبخت عورت نے یہ الفاظ کہہ تو دیے تھے لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 ہفتے بعد اچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ رات کو اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی تو صبح اس کے نوکروں نے اس کی لاش دیکھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق مرلین نے خودکشی کی تھی۔ اس نے اسٹیپٹڈ ڈرگ کی 3-4 بوتلیں پی لی تھی جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اتنی زیادہ دولت اور شہرت ہونے کے باوجود بھی اچانک یہ اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ آخرکار اپنی زندگی سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی تھی، لیکن اصل میں یہ اس بدقسمت عورت کے اپنے کیے کا نتیجہ تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی عبرتناک سزا دی کہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو قتل کر دیا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔